تو وہ وسوسے جو خود بخود انسان کے اندر آتے ہیں، جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو ایسے وسوسوں پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ وسوسوں کی دو قسموں میں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں آ جاتے ہیں، جس میں انسان کا ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا، یعنی انسان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اچانک کوئی خیال دل میں آ جاتا ہے اور بہت ہی برا قسم کا خیال آتا ہے۔ اس وسوسے پر کوئی پکڑ نہیں، یہ قابل معافی ہے۔ دوسری قسم کے وسوسے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں برائی کا تصور پیدا کرتے ہیں اور پھر انسان ان کو فالو بھی کرتا ہے۔ تو جب تک انسان ایسے وسوسوں کا اظہار زبان سے نہیں کرتا یا ان پر عمل نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس پر پکڑ نہیں، لیکن وسوسے کا پیچھا کرنا، بار بار جان بوجھ کے اس کو سوچنا اور پھر انسان کا اس کے مطابق کوئی نظریہ قائم کر لینا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وسوسے کے پیچھے چلنا دراصل اتباع شیطان ہے۔ شیطان انسان کو ہر لمحہ بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور وہ وسوسے کے ذریعے ہی انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان کا جسم انسان کی سوچ کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں ہماری باڈی ویسا ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض خیالات انسان کے ذہن میں بار بار آتے ہیں اور ان کے لیے آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان۔ طائف کا مطلب ہوتا ہے گھومنے والا، یعنی بار بار آنے والا خیال۔ تو ایسے میں انسان کو متنبہ ہو جانا چاہیے اور اس سے بچنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص شیطانی وسوسے کے خلاف جاتا ہے، یعنی وسوسے میں خیال میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالوں، یا یہ کہ یہ نیکی کا کام نہ کروں، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اپوزٹ کام کرے۔ جب اسے پتہ چل جائے اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ تو شیطان کی بات ہے، شیطان مجھے یہ سجھا رہا ہے کہ یہ نیکی نہ کرو یا یہ کہ کسی کے ساتھ برا کرو، تو ایسی صورت میں انسان کو اس کے اپوزٹ کرنا چاہیے، اور جو اس کا اپوزٹ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا کرے گا۔ پھر ہم نے پہلی آیت پڑھی جس میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، نزغن کا مطلب ہم نے پڑھا کہ اس کا مطلب ہے کسی سوئی یا نوکدار چیز سے پرک کرنا۔ تو شیطان بھی اسی طرح اچانک جیسے پرک کر دیتا ہے، دل کے اندر کوئی بے چینی پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اکساتا ہے اور غصہ دلاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان شیطان پر قابو رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے اور شیطان کے حوالے نہ کرے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے اور شیطان بے بس ہو جاتا ہے، لہٰذا فوراً ہی فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی پناہ لینا یہ مومن کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اگر شیطان وسوسے ڈالے تو اس پر خاص طور پر الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے خیالات کی وجہ سے سیدھی راہ سے بھٹک بھی جاتا ہے، اور شیطان کا تو مقصد یہی ہے کہ وہ انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا دے۔ تو بہرحال وسوسہ بعض اوقات ایک خطرناک بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اور سائیکالوجی میں اسے OCD کہتے ہیں، اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی علاج دراصل ہمارے دین میں ہی ہے۔ اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، خصوصاً یہ دعائیں جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں، اگر آپ ان کی پابندی کریں تو اس قسم کی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کا نام شفا کی دعائیں رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات وسوسے معمولی بھی ہوتے ہیں لیکن انسان کے لیے بے چینی کا باعث بنتے ہیں، جیسے مستقبل کے بارے میں خوف زدہ رہنا کہ کل کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، بڑھاپے میں کیا ہوگا، اور کہیں میں کسی خطرناک بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اور کبھی انسانوں کے بارے میں وسوسوں کا شکار رہتا ہے، ہسبینڈ وائف کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، وائف ہسبینڈ کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں،
اور اس کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں سوائے اس کے کہ شیطان کا ڈالا ہوا شر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وسوسے اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی بھی ہوتے ہیں۔ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعا نہیں سنے گا اور مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، وسوسوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جب وسوسہ آئے تو انسان اپنا ذہن کسی اور طرف متوجہ کر لے، اللہ پر توکل کرے، قرآن کریم کی تلاوت سے مدد لے، نماز سے مدد لے، عمل صالح سے مدد لے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرے، اور خاص طور پر وہ اذکار جن میں شیطان سے بچنے کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح اچھی صحبت، اچھی کمپنی، کوئی اچھا کام شروع کر دے، اور پھر ایک آخری اور اہم بات کہ انسان دعاؤں سے مدد لے، خوب دعا کرے۔ یعنی آپ کو کوئی اور دعائیں یاد نہیں، یہ کتاب بھی آپ کے پاس نہیں، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں، تو آپ کیا کریں، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا اللہ اس برے خیال سے میری جان چھڑا دے اور مجھے پناہ دے اور مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے، اور مجھے اس کی بجائے اچھے خیالات عطا کر۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہو رہا تو دعا کریں، اللہ میرا اپنے بارے میں ایمان مضبوط کر دے، مجھے اپنی محبت عطا کر دے، مجھے اپنی رحمت سے نا امید نہ کرنا۔ اور اس قسم کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں، اس وسوسے کے اگینسٹ، یعنی جو خیال آ رہا ہے اس کو رد کرنا ہے، آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے، اور اس کو پیچھا نہیں کرنا۔ آج ہم جو پڑھیں گے، ہاں اسی طرح ہم نے جو پہلی دعا پڑھی تھی مختصر، کیونکہ کئی آج نئے لوگ بھی ہیں، سب سے پہلا ذکر جو ہم نے پڑھا اس کتاب میں وہ ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ کتاب کھول لیجئے اور کتاب پر دیکھیے، اور کتاب کا 31 پیج ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں تو آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے دعائیں کے نام سے، ٹھیک ہے؟ دعائیں کس کس کے پاس یہ ایپ ہے؟ اچھا، کافی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کا کہیں ای میل ایڈریس وغیرہ کا کوئی بنا ہوا ہے گروپ یا کوئی واٹس ایپ گروپ ہے تو اس میں لنک شیئر کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ سپورا بتا رہی ہے کہ انہوں نے ابھی الہدیٰ مانچسٹر کمیونٹی میں لنک شیئر کیا ہے دعائیں ایپ کا۔ دعائیں ایپ آپ کھولیں گے تو اس میں آپ باتیں نہیں کیجیے پلیز، آپ دعائیں ایپ کھولیں گے تو اس میں آپ شفا کی دعائیں نکالیے بکس میں جا کر، ٹھیک ہے؟ اور بکس میں جا کر شفا کی دعائیں نکال کے اس میں آپ آگے اسکرول کریں گے تو وسوسوں کا علاج جو ہے وہ آئے گا، تو وہاں سے آپ یہ دعا دیکھ سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے جو پڑھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، یہ ایوب علیہ السلام کی دعا تھی۔ یاد رکھیے دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک میں سوال کیا جاتا ہے، کچھ مانگا جاتا ہے، اور دوسرے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے یا پھر اپنا حال بیان کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، یہ دعائیں عبادت ہوتی ہے، یعنی دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ایک عبادت ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام کو دو تکلیفیں تھیں، ایک تھکاوٹ اور مشقت جس کو نصب کہا جاتا ہے، اور دوسرے عذاب، شدید بدنی جسمانی تکلیف جو ان کو سکن ڈیزیز تھی۔ تو ایوب علیہ السلام کا ایک حسن ادب بھی یہاں ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بیمار کر دیا، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ مجھے شفا دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو اس میں بیماری کی یا شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ کبھی بھی ایسا نہ کہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ظلم کیا
یا اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اس کے بعد عام انسانوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی مسلسل ایک کرب، تکلیف اور دکھ میں گزر رہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو ایسا ایکسپیرینس ہو کہ اسے زندگی میں کوئی ایسا دکھ لگ گیا کہ جس کا کوئی مداوع نہیں کر سکا۔ آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تکلیف دل سے نہیں جاتی، وہ ایک آزمائش بن گئی ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ ہر تکلیف کے دور ہونے کا ایک وقت ہے، وہ وقت آنے پر دور ہو جائے گی، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر موت تک بھی نہیں دور ہوئی تو موت ہر تکلیف کا خاتمہ کر دے گی، ٹھیک ہے؟ موت کے ساتھ ہر تکلیف کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس تکلیف کے بدلے جو آخرت میں آپ کو اجر ملنے والا ہے وہ بہت بہترین ہوگا، وہ پہلے سے کہیں زیادہ اچھا وقت آ جائے گا۔ تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، جہاں اتنا گزرا یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دراصل ہمارا رب ہے اور ہم سے دکھ دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، دعا کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کیونکہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں۔ یعنی جب آپ کو آزمائش دکھ دینے لگے تو سوچیں یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں جس پر وہ صبر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں عافیت میں رکھے، لیکن اگر اللہ کے اذن سے کوئی چیز ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمانا ہے تو اس کو بھی ہمارے لیے باعث راحت بنا دے اور اجر عظیم کا باعث بنا دے۔ تو آج ہم جو ذکر پڑھیں گے یہ بنیادی طور پر قرآن مجید کی آیت ہے جس کی ابھی آپ نے تلاوت سنی تھی۔